بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ وہ کفر کرتے نہ تکفیر ہوتی، رضا کی خطا اس میں سرکار کیا ہے۔ ساجد خان دیوبندی کو ہم نے دیوبندی اکابر کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر مباحثہ، مکالمہ اور مناظرہ کرنے کی دعوت دی تھی کہ ہم دیوبندی اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں جن گستاخانہ عبارات پر اہل سنت و جماعت کے علماء نے بالعموم اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص فتویٰ دیا، اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ فتویٰ بالکل مبنی بر حق ہے اور شرعی فتویٰ ہے۔ اور ہمارے ساتھ ان اکابر دیوبند کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر بات کرو، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے ساجد خان دیوبندی مختلف مقامات پہ یہ ڈینگے مارتا رہا ہے اور یہ دعوے اور چیلنج کرتا رہا ہے اور کہتا رہا ہے کہ ہم اکابر دیوبند کی ان عبارات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے آن دا ریکارڈ باقاعدہ بیانات موجود ہیں اور اس نے باقاعدہ طور پہ ویڈیو کے اندر یہ ریکارڈ کروایا کہ ہم ان عبارات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو جب یہ عبارات پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے ہیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا۔ آج کوئی بریلوی جس نے ہماری تحریریں سیکھ، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں، جو بریلی ہمیں جانتا ہو بولو مولوی ساجد کو، یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو، مفتی جیب اللہ صاحب کو، مفتی مجید صاحب کو ہم میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر، تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے مطالعے کو، ہمارے علم کو، ہم نے فون کر کر کے ان کا مطالعہ نکالا، وہ فون آج بھی نیٹ پر موجود ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے اندر کتنا پانی ہے، یہ مرتے مرتے مر جائیں گے عبارات پر کبھی بیٹھے، اور یہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں۔ اس وقت جو اب یہ بیریئر لگا رہا ہے، پہلے یہ بیریئر نہیں لگائے تھے، باقاعدہ اس کا کلپ موجود ہے جس کے اندر یہ کہا اس نے باقاعدہ طور پہ کہ ہاں میں ان عبارات پر، بلکہ کہا کہ جس موضوع پر ہمیں چیلنج ہو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط، دو شرطیں رکھی، ایک شرط یہ ہے کہ مناظر ہم پلہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ آمنے سامنے دو بدو ہوں، یہ شرطیں رکھی ہیں۔ اور 10 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جس کا جو چیلنج ہمیں ہے ہمیں وہ چیلنج قبول ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو سامنے بیٹھے اور ایک ہو مقابلے کا آدمی۔ اب ساجد خان دیوبندی نے اپنے اکابر کی ان کفریہ اور گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے سے بچنے کے لیے یہ 7 بیریئر سامنے لگا دیا اور یہ شرط لگا دی، کہا کہ میں ان عبارات پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے احمد رضا بریلوی کے کفر و ایمان پر بات ہوگی، ان کے سچا اور جھوٹا ہونے پر بات ہوگی، پہلے مناظرہ اس پر ہوگا اور بعد میں اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کروں گا۔ اب جو ساجد خان دیوبندی نے یہ شرط رکھی ہے اور یہ جو درمیان میں بیریئر لگایا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ساجد خان دیوبندی اپنے اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات کو صحیح اور اسلام ثابت نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے ان عبارات کا دفاع کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ باقی رہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ اس کا چیلنج کرنا کہ وہ معاذ اللہ اس صدی کے سب سے بڑے گستاخ ہیں، اور یہاں تک یہ ساجد خان دیوبندی نے جو 2 ویڈیوز میرے جواب میں بنائی ہیں، دوسری ویڈیو میں یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ کہا کہ احمد رضا بریلوی کا کفر ایسے ہی جزمی اور قطعی ہے جیسے قارون، فرعون اور حامان کا کفر قطعی اور جزمی ہے، یہ دعویٰ اس نے کیا ہے کہ یہ شخص جھوٹا کذاب ہے، اس شخص کو اگر مسلمان ثابت کیا جا سکتے تو معاذ اللہ قارون اور فرعون کو بھی مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کا کفر، بے ایمان ہونا، گستاخ ہونا، یہ فرعون اور حامان کے کفر کی طرح قطعی جزمی ہے۔ اب یہ جو دعویٰ ساجد خان دیوبندی نے کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہی عقیدہ دیوبندی جو اکابر صف اول کے ان کا ہے؟ کیا یہ دیوبندیوں کا مسلمہ، مجمع علیہ اور اتفاقی نظریہ اور عقیدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہرگز نہیں، بلکہ دیوبندیوں کی اپنی کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عدم تکفیر کے حوالے سے 20 حوالہ جات موجود ہیں کہ دیوبندی اکابر نے خود لکھا ہے کہ ہم احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے۔ ساجد خان دیوبندی نے یہ جو درمیان میں بیریئر لگایا اپنے
अकाबिर की गुस्ताखाना इबारत का दिफा करने से बचने के लिए। क्यों? ताकि हमें उस तरफ ना आना पड़े और हमें अकाबिर की गुस्ताखाना इबारत का जवाब ना देना पड़े। कहा जी पहले अहमद रज़ा के कुफ्र और ईमान पर बात होगी, जबकि यह तयशुदा, मैं भी आपके सामने हवालाजात पेश करूँगा, ये तयशुदा बात है कि देवबंदी अकाबिर ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की तकफीर नहीं की। मैं आपके सामने चंद हवालाजात पेश कर देता हूँ। यह है मेरे हाथ में फतावा दारुल उलूम देवबंद, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 138। लिखा कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहिब बरेलवी के मुताल्लिकीन को काफिर कहना सही नहीं है, बल्कि इनके कलाम में तावील हो सकती है। दूसरा हवाला ये अशरफ अली थानवी के मलफूजात हैं, जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 225 और 26 पर एक मजलिस का जिक्र मौजूद है कि बरेली वालों के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं। एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं। फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें कहते हैं। सफ़ा नंबर 226 पे लिखते हैं हम बरेली वालों को अहले हवा कहते हैं, अहले हवा काफिर नहीं। ये दूसरा हवाला। और आगे चलिए, यह है मलफूजात कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी के मलफूजात। इसमें सफ़ा नंबर 61 पर कि मुख्तार कादियानी ने इतराज़ किया कि उलमाए बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा देते हैं और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी पर। इस पर शाह साहब ने फरमाया मैं बतौर वकील तमाम जमात देवबंद की जानिब से गुजारिश करता हूँ कि हजरात देवबंद उनकी तकफीर नहीं करते। ये अल मुहन्नद जो कि देवबंदियों के यहाँ मुसलमा किताब है, इसमें खलील अहमद सहारनपुरी ने सफ़ा 60 पे लिखा हम तो उन बिदआतियों को भी जो अहले किबला हैं जब तक दीन के किसी ज़रूरी हुक्म का इनकार न करें काफिर नहीं कहते। सुनते चले जाइए, यह है किताब देवबंदियों की बराअतुल अबरार कहर आसमानी के नाम से। इसके सफ़ा नंबर 301 पे अब्दुल रऊफ़ जुगनपुरी देवबंदी लिखता है बेहम्दिल्लाह उलमाए देवबंद किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहते, हत्ता के बरेलवी मुबतदईन और फितना परदाजों की भी तकफीर नहीं करते। ये तुम्हारे जुगनपुरी साहब ने लिखा है कि हम बरेलवियों की तकफीर नहीं करते, बल्कि बरेलवियों के हवाले से तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, सुनिए ज़रा, ये किताब अनवार कासमी, इसके सफ़ा नंबर 389 पर मौजूद है कि अशरफ अली साहब थानवी ने फरमाया कि अगर मुझे मौलवी अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। दूसरा हवाला इसी मौजू पर यह है हयात इमदाद, सफ़ा नंबर इसका 38। लिखा कि उलमाए देवबंद वो अहले हदीस और बरेलवी अकायद वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, बल्कि आगे सफ़ा नंबर 38 पे लिखा कि हज़रत थानवी ने फरमाया अगर मुझे मौलवी अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। यानी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, कहते हैं कि अगर मौलवी अहमद रज़ा बरेलवी के पीछे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। और दूसरी तरफ ये अशरफ अली थानवी का मानने वाला साजिद खान देवबंदी कहता है कि अहमद रज़ा बरेलवी का कुफ्र वो कारून, हमान और फ़िरऔन की तरह कतई और जज़मी है और वो इस सदी के सबसे बड़े गुस्साख हैं। थानवी साहब क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी तकफीर भी नहीं करता और अगर अहमद रज़ा बरेलवी के पीछे मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाता तो मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ लेता। बल्कि एक और हवाला सुनिए, बुज़ुर्गों के ईमान अफरोज़ किस्से, सफ़ा नंबर 82 पे लिखते हैं कि मगर जब मजलिस में ज़िक्र आया तो फरमाते मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब। एक दफ़ा मजलिस में बैठने वाले एक शख्स ने कहीं बग़ैर मौलाना के अहमद रज़ा कह दिया। हज़रत ने डांटा और खफा होकर फरमाया कि आलिम तो हैं, अगरचे इख्तलाफ राय है, तुम मनसब की बेएहतरामी करते हो, किस तरह जायज़ है? राय का इख्तलाफ और चीज़ है, ये अलग बात है कि हम उनको ख़ता पर समझते हैं और सही नहीं समझते, मगर उनकी तौहीन और बेअदबी करने का क्या मतलब? थानवी साहब तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला की बेअदबी और बेहुरमती करने को जायज़ नहीं समझते। एक और हवाला खुतबात हकीमुल इस्लाम की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 308 और 9 पे
تھانوی صاحب کا اسی طرح کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب تھانوی صاحب کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کا نام کہیں لیا جاتا، مولانا کے بغیر کسی نے نام لیا تو کہا کہ بگڑ گئے، اور کہا عالم تو ہیں، ہمیں توہین کرنے کا کیا حق، کیوں نے تم نے مولانا کا لفظ کہا، غرض بہت ڈانٹا۔ بہرحال ہم تو اس طریق پر ہیں کہ قطعاً ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے، کافر فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے، کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کافر یا فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے، ہم تو ان کی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہ دیوبندیوں کا صف اول کے جو بڑے ان کے علماء ہیں ان کا موقف ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ساجد خان دیوبندی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تکفیر کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ ان کا کافر ہونا وہ فرعون، قارون اور حامان کی طرح جزمی اور قطعی ہے، جبکہ دیوبندی اکابر نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح کے مثبت بیانات دیے، بلکہ ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہا۔ یہ تاریخی دستاویز، اس سے کون واقف نہیں؟ سپہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ ضیاء الرحمن فاروقی صفحہ نمبر 111 پہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک اور حوالہ غلغلہ بر زلزلہ، یہ قاضی شمس الدین درویش کی کتاب، صفحہ نمبر 34 پہ قاضی شمس الدین درویش نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے جو تعریفی کلمات لکھے سنیے۔ لکھا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی بیک وقت شیخ طریقت بھی تھے، معلم شریعت بھی تھے، مقرر اور خطیب بھی تھے، عامل اور طبیب بھی تھے، بے حد مصروف الاوقات تھے، اور اس کے علاوہ یہ مقدمہ بہاولپور مرزائیوں کے خلاف، یہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کی جلد نمبر 3 کے مختلف صفحات پر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم مولوی احمد رضا خان صاحب کو کافر نہیں کہتے، نہ کافر سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے صفحہ پڑھا ہے، صفحہ نمبر 391، اسی طرح صفحہ نمبر 392، اور اسی طرح اس کا صفحہ نمبر 400 اور صفحہ نمبر 457، یہ مختلف صفحات پہ واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ لکھا ہے کہ ہم احمد رضا بریلوی کو کافر نہیں کہتے۔ اشرف علی تھانوی کی گواہی آ گئی، دیوبندی اکابر کی گواہیاں آ گئیں کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کی دیوبندی صف اول کے جو اکابر علماء ہیں وہ تکفیر نہیں کرتے۔ لیجئے آپ کے گھر کا ایک اور حوالہ، یہ رفیع عثمانی کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ دارالعلوم کراچی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 پر رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں، سوال ہے کیا بریلوی عقائد کے لوگ صریحاً مشرک ہیں؟ جواب، ان کے کافر ہونے کا فتویٰ ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا، البتہ یہ اہل بدعت ہیں، اور یہ ہے حمید اللہ جان دیوبندی کی کتاب ارشاد المفتیین، اس کے صفحہ نمبر 141 پہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کو مشرک کہنا درست نہیں، اکابر دیوبند کا یہ اتفاقی فتویٰ ہے کہ موجودہ زمانے کے بریلوی بدعتی ہیں، ان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے اکابر دیوبندی علماء کے فتاوی جات اور ان کی کتابوں سے میں نے حوالہ جات پیش کر دیے کہ دیوبندی اکابر کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے صف اول کے علماء کے ہاں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کو وہ کافر نہیں سمجھتے۔ اور آخر میں حوالہ دوں گا، مدعی لاکھ پہ باری ہے، گواہی تیری، خود یہ ساجد دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کیا لکھا ہے، یہ کتاب ہے اس کی نواب احمد رضا خان، اس کے صفحہ نمبر 464 پہ لکھا، لیکن نواب احمد رضا خان کی شخصی تکفیر یا ان کے متبعین کی علی الاطلاق تکفیر ہمارے صف اول کے اکابر سے ثابت نہیں۔ بہرحال خان صاحب بریلوی کی شخصی تکفیر ہمارے اکابر کا اجتماعی موقف نہیں۔ پھر صفحہ نمبر 465 پہ لکھا، اس لیے ہمارے اکابر نے ان کو کافر نہیں کہا بلکہ بدعتی اور گمراہ کہا، واللہ تعالی عالم۔ اور صفحہ 465 پہ نیچے لکھا، خان صاحب نے ملفوظات میں یزید کے بارے میں لکھا کہ خود کافر نہیں کہتا اور کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا،
تو اس معاملہ میں بندے کے نزدیک ان کی حیثیت بھی یزید کی طرح ہے، خود کافر نہیں کہتا لیکن کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا۔ ساجد خان دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر خود اس بات کو تسلیم کیا کہ صف اول کے اکابر دیوبندی علماء نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی، اور اعلیٰ حضرت کی تکفیر یہ دیوبندیوں کا اجماعی موقف نہیں، اور خود کہا کہ میں ان کو معاذ اللہ مصر یزید سمجھتا ہوں، خود کافر نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کو روکتا نہیں۔ اور اب اپنے اکابر دیوبند کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کے پہلے کفر و ایمان پہ بات کروں گا۔ جن کے حوالے سے تم یہ ساری سٹیٹمنٹس اور مختلف قسم کے بیانات دے چکے ہو، ان کے بارے میں اب یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کو میں ایسے کافر سمجھتا ہوں اور ان کا کفر قطعی اور جزمی سمجھتا ہوں جیسے فرعون، قارون اور حامان کا سمجھتا ہوں، یہ موضوع سے بھاگنے اور موضوع سے انحراف کرنے کا طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ ساجد خان دیوبندی اپنے اکابر علماء کی گستاخانہ اور کفریہ عبارت کا دفاع کرنے سے اب بھاگ رہا ہے۔ اب بھاگنے کا بہانہ یہ ہے کہ درمیان میں بیریئر کھڑا کر دیا اور یہ شرط لگا دی کہ میں ان کے موضوع پر تب آؤں گا اور ان عبارات کا دفاع کرنے پر تب آؤں گا، میں مناظرہ قبول کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کرتا ہوں کہ پہلے احمد رضا کے ایمان پر بات ہو۔ لہٰذا ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی تکفیر یہ دیوبندیوں کے ہاں مسلمہ اور اتفاقی نہیں۔ خود ساجد خان دیوبندی نے اس بات کو تسلیم کیا، اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ صف اول کے دیوبندی اکابر علماء وہ احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے، اور خود اپنا اس کا بیان موجود ہے، اس کی اپنی ویڈیو موجود ہے، اس کی اپنی آڈیو موجود ہے کہ ساجد خان دیوبندی نے خود اقرار کیا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا۔ اسے کافر ہاں نہیں، میں بھی نہیں دیتا، میں ان کو کافر نہیں مانتا۔ جی جی کس کا؟ ہاں جو مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو احمد خان صاحب نے کہاں کیا ہے بشریت کا انکار؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا۔ بس کچھ باتیں ایسی مشہور بھی ہو جاتی ہیں۔ ویسے خود احمد خان بریلوی نے بشریت کو مانا ہے اور خود لکھا ہے کہ جو مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، یہ احمد خان نے لکھا ہے، بات سمجھے۔ لیکن ہم جو عقیدے پڑھاتے ہیں وہ عوام اور خاص سب کو ملا کر پڑھاتے ہیں، تو ان کے یہاں وہ طبقہ بھی ہے جو حضور کے بشر ہونے کا منکر ہے، وہ طبقہ بھی موجود ہے، تو ہمارا پھر یہ رد ان کے بارے میں ہوتا ہے۔ باقی احمد خان نے بشریت کا انکار نہیں کیا، وہ مانتے بشریت کو مانتے ہیں۔ ہاں احمد خان ہمارے بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، میرے نزدیک وہ کافر ہے، میرا کافر نزدیک وہ کافر ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، معتزلہ کے ساتھ جلے گا، مرے گا، لعنتی ہے، بدبخت ہے، لیکن کفر کا فتویٰ بہت بڑا فتویٰ ہے۔ ہاں اپنے اصول کی روشنی میں کیا ہے بولو نا یار۔ اب ہمارے بعض کتابوں میں بعض اہل باطل کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کو لے کر آج بھی یہ جو نام نہاد اپنوں کو کاٹتے ہیں اور جو ان کو کاٹتے ہیں ان کو چومتے ہیں جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں دیکھو باطل تھا، اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، فلاں تھا، تو اگر ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب فلاں فلاں کہہ دیا یا مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ دیا تو کون سا آسمان گر گیا؟ کوئی کافر تو نہیں تھے نا، اور جب کافر نہیں تھے تو ظاہر اللہ کی رحمت کے سزاوار تو ہیں، اللہ کی رحمت بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سزاوار یہ لوگ ہیں۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ جو محقق علماء ہیں مثلا مولانا ابو ایوب قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کیے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو ایسی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ موضوع درمیان میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تاکہ درمیان میں بیریئر لگا دیا جائے اور اپنے اکابر کا دفاع کرنے سے بھاگنے کا ایک موقع بنا لیا جائے۔ پھر ان کے بڑے علماء، ان کی آڈیوز موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ منظور مینگل صاحب ان کے بڑے عالم بھی ہیں، بڑے مناظر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کرتے۔ علامہ منظور مینگل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیں۔ حضرت ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بریلویوں سے کچھ گفتگو چل رہی تھی، تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا انٹرنیٹ پر، علامہ صاحب نے، وہ یہ دیا تھا کہ ہم بریلویوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ ان کے جو جن کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولوی احمد رضا خان، یہ اپنی کتابوں کی روشنی میں کافر ہیں اور ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا کافر ہونا ثابت کریں گے۔
इस पर हमारी बकवास कर रहे हैं हमारे उलमा ने। मैं खुद, अच्छा मेरी जिंदगी इन चीजों के अंदर गुजर गई। जी जी, आप तो माशाल्लाह बड़े मुनाजिर हैं। अहमद रजा खान को, मुफ्ती अहमद यार खान को जी हमारे उलमा ने तकफीर नहीं की है, और वो करते हैं, करे, उनको करने दो। तो हमारे अकाबरी ने जो मुहक्किकीन है उन्होंने तकफीर नहीं किया। कि ये अहमद रजा खान बरेलवी जो है ये मुसलमान है या नहीं है, तो आपने कहा कि हम तकफीर नहीं करते हमारे अकाबरीन। उसमें कुछ और जुमले भी पूछे वो कि बरेलवी खुद था और उसने आपकी रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डाली है। कल साथी ने मेरे को सुनाया था, मेरे को बड़ा दिल दुखा। मैंने बोला मुफ्ती साहब ऐसा बात करते हैं नहीं, तो ये कि आप तकफीर के दर पे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, कुछ उलमा हैं जैसे मौलाना साजिद खान नक्शबंदी हैं, मौलाना वो ये इलियास गुमन साहब के जो है सारे शागिर्द हैं, वो ये बात कर रहे हैं। इलियास गुमन को आपको जानता हूँ, ये तो ठीक है। अब बड़े हजरात यहाँ जो, चूँकि हम फतवा भी दे रहे हैं, दारुल का फतवा है, बिनूर टाउन का है, जामे फारूकी में मैं 30-35 साल रह चुका हूँ कि बरेलियों के पीछे नमाज भी पढ़ी जा सकती है। अब तक तो नमाज तो किसी काफिर के पीछे तो इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, की भी इजाजत अब तक उनसे दे रहे हैं, सारा सब कुछ मामला है। साजिद खान देवबंदी के एक साथी नदीम महमूदी जो कि इनका मुनाजिर भी है, उसने भी इकरार किया कि मैं जमहूर उलमाए देवबंद के साथ हूँ, मैं भी अहमद रज़ा बरेलवी की तकफीर नहीं करता। मुफ्ती नदीम महमूद साहब जी, क्या हाल है जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है जी। ये जो है रज़ा खानियों का जो बानी है, क्या नाम है उसका, अहमद रज़ा खान, उस पर हम तकफीर करते हैं क्या उलमाए देवबंद? नहीं, उलमाए देवबंद का मसलक तकफीर का नहीं है। तो क्या आपसे जो हम फतवा मांगे, क्या आप उनकी तकफीर पर फतवा देंगे? नहीं, मैं तो जमहूर उलमाए देवबंद के ताबे हूँ, जो फतवा उनकी है वो मेरा भी होगा इंशाअल्लाह। अच्छा। और ख़ुद ये मुद्दई लाख पे बारी है, गवाही तेरी, ये साजिद खान देवबंदी खुद इकरार कर चुका है कि मैं अहमद रज़ा बरेलवी की तकफीर नहीं करता। मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू की अपनी किताब नवाब अहमद रज़ा खान बरेलवी हयात खिदमत व कारनामे। मेरी नज़र में तो हमारे अकाबिर में से किसी ने भी अहमद रज़ा खान बरेलवी की तकफीर नहीं की, जबकि फ़ी ज़माने ना हमारे कुछ जो मुहक्किक उलमा हैं, मसलन मौलाना अबूअय्यूब कादरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह जैसे दीगर, वो अहमद रज़ा खान बरेलवी की तकफीर करते और कहते हैं कि अकाबिर ने भी किए। तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई दलील होगी जो ऐसी बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बग़ैर दलील तो किसी को काफिर नहीं कह सकते। मेरे इल्म में वो दलाइल नहीं है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अब तकफीर करने का शौक़ क्यों चढ़ाया? अब तकफीर की तरफ साजिद खान देवबंदी क्यों आया? इसलिए कि अपने अकाबिर को बचाया जाए और उनका दिफा किया जाए। लिहाजा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला की तकफीर या देवबंदियों के यहाँ ये इजमाई और इनके यहाँ मुसलमान नहीं। अब देवबंदियों की जो कुफरिया और गुस्साखाना इबारत है, मुनादरा पहले उस पर होगा, और बाकी रह गया साजिद खान का ये बार बार मुतालबा करना और ये कहना कि अहमद रज़ा के ईमान पर बात होगी, अहमद रज़ा के कुफ्र इस्लाम पर बात होगी। तो साजिद खान देवबंदी के हम इस शौक़ को भी पूरा कर देंगे, लेकिन पहले गुफ्तगू देवबंदियों की कुफरिया और गुस्साखाना इबारत पर होगी, और देवबंदी का हम ये भी शौक़ पूरा किए देंगे, लेकिन गुफ्तगू पहले देवबंदी अकाबिर की गुस्साखाना और कुफरिया इबारत पर होगी। इसके अलावा ऑनलाइन के हवाले से साजिद खान देवबंदी ने कुछ खदशात का इजहार किया, खदशात का इजहार भी किया, कुछ धमकियाँ भी दी, और इस सिलसिला में कुछ तैश दिलाने की कोशिश भी की। यहाँ तक कहा कि हम गिच्ची पकड़ लेंगे, हम हाथ पकड़ लेंगे ऑफलाइन अगर होगा। एक तरफ ये कहा कि हम पूरी मुकम्मल अमन की ज़मानत और गारंटी देते हैं, और दूसरी तरफ कहा कि अगर ऑफलाइन होगा, दू बदू होगा, तो हम इनकी जनाब गिच्ची पकड़ लेंगे, इनका हाथ पकड़ेंगे। और फिर इश्तियाल दिलाने की इस अंदाज से बात की कि ये कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मैं हिफ्ज़ुल ईमान को सीने से लगाऊंगा, ताज़ीरुन नाज़ को मैं जो ना वो सीने से लगाऊंगा, बराही निकाता को सर पे रखूंगा। मैं देखूंगा कि मुझे किस तरीके से ये जो अपने नारे मारते हैं उस नारे को पूरा करेंगे। जबकि ये भी मानते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा ही है। क्या देवबंदी इस बात को तस्लीम नहीं करते कि गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है? मानते हैं, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन तुम्हारे उलमा ने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि ये सज़ा देना ये हाकिम वक्त का काम है और कानून को हाथ में नहीं लेना। यही मेरा मौक़िफ़ है और यही आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत
اشاع امام احمد رضا کا محدث سے بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، جو کہ میں کئی دفعہ ویڈیو کے اندر اس کو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو یہ اشتعال دلانے کا کیا مقصد ہوا؟ اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ آف لائن مناظرہ کے اندر جو ہے وہ تم خود اشتعال دلا رہے ہو اور گیچی سے پکڑنے اور ہاتھ روکنے کی بات کر رہے ہو۔ ایک طرف تم آن لائن کے مفاسد بیان کر رہے ہو کہ آن لائن ہی ہو سکتا، میں نے آف لائن کرنا ہے، جبکہ تمہارے مسلک کے اور تمہارے عقیدے کے بڑے عالم عبدالاحد قاسمی، جس کی کتاب داستان فرار ہے، اس کی کتاب پر تم نے تقریر بھی لکھی ہوئی ہے، وہ تو باقاعدہ طور پہ آن لائن مناظرہ کو عالمی سطح کا مناظرہ قرار دے رہے ہیں اور آن لائن مناظرہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور عوام کے بیچ میں اس وقت اگر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ عوام کے بیچ میں، تو اس کا سب سے بہترین پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا اسٹیج لگا لیں اور کتنا بھی بڑے میدان کو ہائر کر لیں، آپ کتنے آدمی جمع کر لیں گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ مناظرہ کرتے ہیں، آن لائن مناظرہ، تو وہ عالمی مناظرہ ہو جائے گا۔ اسے ہندوستان، پاکستان، دنیا جہان کے سارے لوگ، عرب عجم سب دیکھیں گے اسے۔ تو اس سے بڑا عوامی مناظرہ اور کیا ہوگا؟ اور وہاں جھگڑے کا، فساد کا، شور شرابے کا، ہڑدنگ بازی کا کوئی چانس بالکل باقی نہیں رہے گا۔ جبکہ تم نے یہ کہا کہ آن لائن مناظرہ کی طرف لے جانا یہ حواس باختگی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالاحد قاسمی جو ہے وہ حواس باختہ ہو کے آن لائن مناظرے کی علماء اہل سنت کو دعوت دے رہا تھا۔ تو لہٰذا آن لائن مناظرہ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، سیف بھی ہے، اور وہ عام لوگوں تک، پبلک تک اسی طریقے سے پہنچے گا۔ لیکن اگر ساجد خان دیوبندی آن لائن مناظرہ کے لیے تیار نہیں اور کہتا کہ میں اپنے اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کا دفاع کر سکتا ہوں، لیکن میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے بیٹھ کے دفاع کرنا چاہتا ہوں، تو ہم ساجد خان دیوبندی کہ اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمارے نمائندے کے ساتھ رابطہ کریں اور وقت، جگہ اور تاریخ کا تعین انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ کر لیا جائے گا۔ میں اس مسئلہ میں بھی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مناظرہ دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر ہوگا۔ اپنی ویڈیو کے اندر ساجد خان دیوبندی نے کچھ گفتگو بیہودہ انداز میں اور غیر مہذب انداز میں کی ہے۔ میں ان غیر مہذب الفاظ کا اسی طریقے سے جواب نہیں دے سکتا، البتہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اس نے بیہودہ لفظ بولا ہے، جبکہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی دونوں ویڈیوز کے اندر بیہودہ نہیں بولا۔ جس کو یہ بیہودہ کہہ رہا ساجد خان دیوبندی، وہ لفظ ہے بچوں کے ختنوں پر آنا۔ دیکھیں، بچوں کے ختنوں کے موقع پر جو تقریب ہوتی ہے یا دعوت طعام ہوتی ہے، اس پر کسی کو بلانا اور کہنا کہ بچوں کے ختنوں پر آنا، جس طرح کسی کو ولیمے پہ کی دعوت پہ بلایا جاتا ہے، بچوں کے ختنے کی دعوت پر بلانا، یہ کوئی بیہودہ لفظ ہے؟ اس میں بیہودگی والا کون سا لفظ ہے؟ خود دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر موجود ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ آیا بچوں کے ختنوں کے موقع پر جو دعوت کی جاتی ہے اس میں شامل ہونا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر اس کو لازم نہ کر لی جائے، فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، اس میں شرکت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں نے کوئی بیہودہ لفظ نہیں بولا۔ ہاں، ساجد خان دیوبندی نے اپنی ویڈیو کے اندر میرے لیے بیہودہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور میں اس کو تربیت کا نتیجہ سمجھوں گا۔ اور اس کے علاوہ ساجد خان دیوبندی نے میری کچھ اغلاط نکالنے کی کوشش کی۔ ایک لفظ فرار اور فرار پر بات کی۔ اس نے کہا جی کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ فرار ذکر ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ اردو میں فرار چلتا ہے، بلکہ آپ بار بار فرار، اگرچہ ٹھیک ہے اردو میں یہ نہیں کہتا کہ فرار نہیں چلتا، لیکن بار بار فرار، لیکن آپ صاحب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا یہ فرار لفظ ہوتا ہے، فرار لفظ ہوتا ہے؟ قرآن میں فرار استعمال ہوا ہے، فرار استعمال ہوا ہے؟ بھئی جب اردو میں لفظ فرار عربی والا وہ اردو میں فرار چلتا ہے تو پھر غلط کیسے ہوا؟ اگر اسی کو غلطی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے غلطیاں نکالنی ہیں، تو تم نے اپنی گفتگو کے اندر تقریباً کوئی 5 سے 6 مرتبہ قبول 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 کہا ہے۔ قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن مجید کے اندر قبول کا کلمہ ذکر ہوا ہے کہ قبول کا ذکر ہوا ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، قرآن مجید کے اندر قبول قاف کے فتح کے ساتھ ذکر ہوا ہے، لیکن تم نے بار بار قبول 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 کہا۔
اس پر تم اپنی جسٹیفیکیشن یہی دو گے کہ لفظ قبول بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ لفظ فرار بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو خود تم نے مانا ہے کہ ہاں فرار بھی اردو میں چلتا ہے، تو اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟ کل کو نیٹ پر آپ انکار کر دیں، کل کو نیٹ پر آپ فرار ہو جائے، کل کو نیٹ پر آپ بھاگ جائے۔ اور پھر خود ساجد دیوبندی نے اپنی گفتگو میں لفظ فرار اپنی زبان سے خود ادا بھی کر دیا۔ اسی طرح اپنی گفتگو میں ساجد دیوبندی نے میرے اوپر نقل کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دیوبندی علماء نے احمد رضا بریلوی کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کہتا ہے میں تمہاری کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ مولانا کا لفظ تمہاری کتابوں کے اندر بھی دیوبندی علماء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں مولانا کا ایک جو لفظ ہے بطور علم یا بطور وصف، اس کا فرق تو موجود ہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو مولانا کا لفظ لکھا ہے، تمہاری جو میں نے کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے ہیں اس میں تعظیماً لکھا ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنے کا رد کیا گیا ہے، ان کو توقیر کے ساتھ وہاں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کے بارے میں تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے اگر مجھے موقع ملتا تو میں مولانا احمد رضا بریلوی کے پیچھے رومال پڑھ لیتا۔ اس انداز سے مولانا کا لفظ تمہاری کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے لیے لکھا گیا ہے، پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے، اور تم نے خود اپنے کلپ کے اندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تم نے کہا کہ جس کی تکفیر نہیں ہو سکتی اس کے لیے وہ رحمت کا زیادہ سزاوار ہے، اس میں تم نے خود اس بات کا اثبات اور اقرار کیا ہے۔ اب ہمارے بعض کتابوں میں بعض اہل باطل کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور اس کو لے کر آج بھی یہ جو نام نہاد اپنوں کو کاٹتے ہیں اور جو ان کو کاٹتے ہیں ان کو چومتے ہیں جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں دیکھو باطل تھا اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، فلاں تھا، تو اگر ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب فلاں فلاں کہہ دیا یا مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ دیا تو کون سا آسمان گر گیا؟ کوئی کافر تو نہیں تھے نا، اور جب کافر نہیں تھے تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت کے سزاوار تو ہیں، اللہ کی رحمت بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سزاوار یہ لوگ ہیں۔ اور ایک اور حوالہ میں اس سلسلہ میں دے دوں، یہ کتاب ہے منیر احمد اختر کی اکابرین دیوبند کیا ہیں، اس میں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نوٹ کے طور پر صفحہ نمبر 98 پہ لکھتے ہیں بعض نام نہاد علماء سو نے اس ولی کامل کی جو تکفیر کی تھی اس کا رد ہو گیا، چونکہ جس کی تکفیر کی جائے اس کو رحمت اللہ علیہ لکھنا اور کہنے کا عقیدہ رکھنا، ایسا آدمی خود اس تکفیر سے نہیں بچ سکتا۔ جس کی تکفیر ہوتی ہے اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ایسا شخص خود تکفیر سے نہیں بچ سکتا۔ تو تمہارے علماء نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو رحمت اللہ علیہ بھی کہا ہے، اور تم نے خود رحمت اللہ علیہ کے اطلاق اور اس بات کے حوالے سے گفتگو کے دوران اس بات کا اس بات اس انداز سے کیا ہے کہ جو جہنمی ہو بدعتی ہو اللہ کی رحمت کا زیادہ سزاوار ہے۔ لہذا ان تمام حوالہ جات سے جو میں نے دیوبندی اکابر علماء سے پیش کر دیے ہیں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صف اول کے دیوبندی علماء کے ہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکفیر ان کے ہاں اجماعی اور اتفاقی نہیں ہے، مسلمہ نہیں ہے۔ یہ ساجد دیوبندی نے صرف اپنے موضوع سے انحراف کرنے کے لیے یہ درمیان میں بیریئر اور شرط لگائی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے صاف اور دو ٹوک واضح انداز میں یہ ساری گفتگو کر کے واضح کر دیا ہے کہ ہاں بالکل ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کی خواہش ہے کہ اعلیٰ کے کفر و ایمان پر بات ہو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن پہلے بات دیوبندی اکابر کی کفریہ عبارات اور گستاخانہ عبارات پر ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔